بچوں کی اخلاقی تربیت۔ اخلاقی تربیت سے مراد اعمال کی اصلاح ہے اور زندگی کی اصلاح ہے۔ ایمانی تربیت سے مراد علم کی اصلاح ہے، اور اخلاقی تربیت سے مراد اخلاق یعنی قلب کی اصلاح اور شخصیت کی اصلاح اور سیرت کی اصلاح اور عادات کی اصلاح، یہ چیزیں اخلاقی تربیت کہلاتی ہیں۔ تو اخلاقی تربیت میں سب سے پہلے بدنی عبادات ہیں، ارکان اسلام کی زندگی کا مقصد عبادت ہے۔ گناہوں کو مٹانے والے اعمال سمجھنا، جیسے اذکار کرنا، استغفار کرنا، درود شریف پڑھنا، صدقہ اور خیرات کرنا، مسجد سے دل لگانا، اور قولی عبادات جیسے تلاوت کرنا، آسان نیکیاں جیسے دعائیں مانگنا، استغفار کرنا، درود شریف پڑھنا، ذکر کرنا۔ پھر بچوں کو سکھائیں کہ بندوں کے حقوق ہوتے ہیں، والدین کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، مسلمانوں کے حقوق ہیں، حیوان کے حقوق ہیں، اور دین خیر خواہی کا نام ہے تمام مسلمانوں کے لیے اور ان کے حکمرانوں کے لیے۔ عادات کی اصلاح ضروری ہے، کھانے پینے کے آداب آنے چاہیے، لباس کے آداب آنے چاہیے، سونے جاگنے کے آداب، سفر کے آداب، زبان کی حفاظت، سلام کرنا، اجازت طلب کرنا، یہ عادتوں کی اصلاح، یہ اخلاقی تربیت کا حصہ ہے۔ اسی طرح مالی امور کی اصلاح، یعنی بچوں کو سمجھائیں کہ پیسے خیر بھی ہیں اور شر بھی، یہ نیکی کا ذریعہ بھی ہیں اور یہ گناہ کا ذریعہ بھی ہیں۔ فضول خرچی گناہ ہے، نیکی سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور حرام سے گناہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ حیا کے امور سمجھائیں کہ نظر کی حفاظت کرنی چاہیے، بے پردگی گناہ ہے، عورت کی عزت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح اخلاق حسنہ سمجھائیں کہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں اور اچھے اخلاق کی فضیلت کیا ہے، دل کی نیکیاں کیا ہوتی ہیں، محبت کرنا، رحمت کرنا اور آخرت کو یاد کرنا، یہ دل کی نیکیاں ہیں، اور دل کے گناہ ہوتے ہیں جیسے حسد کرنا، بغض کرنا۔ اسی طرح بچوں کو صبر اور شکر سمجھائیں، اللہ کا خوف سمجھائیں، اللہ کی محبت سمجھائیں، زہد اور تقوی اور نرمی اختیار کرنا اور اللہ کے لیے محبت کرنا، یہ بچوں کو سکھائیں۔ بدخلقی کیا ہوتی ہے، حسد، غصہ، فواحش، سختی، بخل، تکبر، غرور، یہ بدخلقی ہے۔ زہد اور رقاق سمجھائیں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ قوی مومن کو زیادہ پسند کرتے ہیں بنسبت کمزور مومن کے، اور دل نرم کیسے ہوتا ہے اور دل سخت کیسے ہوتا ہے، خوشحالی کا فتنہ کیا ہے اور بدحالی کا فتنہ کیا ہے۔ صبر اور شکر دو سب سے بڑی نیکیاں ہیں۔ آخرت کیا ہوتی ہے، قبر آخرت کی منزل ہے، موت کی یاد ضروری ہے، قیامت اور جنت دوزخ پر ایمان ضروری ہے۔ چھوٹی امید رکھنا نیکی ہے، یعنی یہ امید رکھنا کہ میں نے بہت زیادہ لمبی زندگی نہیں گزارنی، اللہ کا حکم کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ امید کو چھوٹا کرنا یہ نیکی ہے، اور امید کو بڑا کرنا کہ میں بہت عرصہ جیوں گا، یہ نقصان دہ ہے، خطرناک ہے۔ آخرت کی تیاری ضروری ہے۔ حدیث کی روح سے سات بڑے بڑے گناہ ہیں جنہیں سمجھنا چاہیے اور ان سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح خصوصی مواقع کے آداب سکھانا اخلاقیات کا حصہ ہیں۔ عیدین کے آداب، نیا سال کے آداب، چھٹیاں کیسے گزاریں، سخت سردیوں اور سخت گرمیوں کے آداب۔ اسی طرح تفریح سکھائیں، انسان کی جان کا اس پر حق ہے،
سعادت مندی کیا ہے، کیسے حاصل ہوتی ہے، خوشی اور غمی کے آداب کیا ہیں، تفریح کے اصول کیا ہیں. اسی طرح عملی کام کی مشق کروائیں، عبادات، نماز کی پابندی، نماز فجر کی پابندی، صبح شام کے اذکار، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق سمجھائیں، عادات سمجھائیں، آداب سمجھائیں، سلام کرنا، اجازت لینا، شکریہ ادا کرنا، معذرت کرنا، معافی مانگنا، غلطی پر معافی مانگنا، اپنے بھائی کو نصیحت کرنا، مزاح کرنا، محبت کرنا، اللہ کے لیے ناراضگی اختیار کرنا، یہ عملی کام ہے، یہ سمجھانے چاہیے. اسی طرح عادات، زبان کی حفاظت، ہاتھ کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت، کان کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، یہ عملی کام ہے اور یہ انسان اور بچے کے اندر راسخ ہوں. اسی طرح ذہنی تربیت اور اس کے مواقع ڈھونڈیں، اچھے ماحول کو تلاش کریں، علماء سے محبت، اچھے گھرانوں سے محبت، اچھے دوستوں کی تلاش، جمعے کی فضیلت اور اس کے آداب حاصل کرنا، علم کی مجلس اختیار کرنا، برے دوستوں سے بچنا، گندی محفل سے بچنا. اسی طرح ذہنی تربیت کے مواقع ہیں کلاس اور اسمبلی میں بھی اور گھر میں بھی. گھر کے اندر کسی نماز کے بعد 10 منٹ کا درس ہو، گفتگو ہو، خطبہ جمعہ کا خوب اہتمام ہو. اور اگر سکول ہے تو سکول میں، اسمبلی میں لیکچر ہو سکتا ہے، بات چیت ہو سکتی ہے، ہفتہ وار کوئی گفتگو ہو سکتی ہے، کلاسوں کے اندر ہو سکتی ہے. اسی طرح تربیت کی مشکلات ہوتی ہیں، وہ سمجھنی چاہیے. مہنگائی کی وجہ سے گھروں کے اندر اضطراب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچوں کی تربیت مشکل ہو جاتی ہے کہ انسان کے ذہن اور دل اور دماغ پریشان ہوتے ہیں. گھروں کا منفی ماحول یہ بھی تربیت کی مشکلات میں سے ہے. ڈپریشن یعنی ماں باپ کا ڈپریشن کا شکار ہونا یا بچوں کا شکار ہونا، جہالت، عیش و عشرت، بے حیائی، یہ ساری چیزیں تربیت کی مشکلات ہیں. ان کا تجزیہ کریں، ان کے بارے میں آگاہی حاصل کریں، ان کے حل کی کوشش کریں. اسی طرح میڈیا اور ادب ہے جو اخلاقی تربیت کے لیے خطرناک ہے. منفی میڈیا سے پرہیز ضروری ہے. بری فلمیں، برے پروگرام اور برے گانے. اسی طرح قصص کا ادب یہ مفید چیز ہے، جیسے نبیوں کے قصے، صحابہ کے قصے، علماء اور صالحین کے قصے. اور دینی حماسے کی شاعری بچوں کے لیے مفید ہے، جیسے علامہ اقبال کی نظمیں. اور بچوں کے ناول بڑے اچھے اچھے مل جاتے ہیں، جیسے نیشنل بک فاؤنڈیشن کی کتابیں بہت اچھی ہیں بچوں کے حوالے سے. فراغت کا بہترین استعمال ہو، کھیل ہوں، ہم نصابی سرگرمیاں ہوں، خوشگوار زندگی کے طور طریقے ہوں، وقت کی تنظیم ہو، صحت کے امور ہوں، تفریحی کتابیں، کمپیوٹر، آؤٹ ڈور، سیر و سیاحت، ملاقاتیں، لسانی کھیل، جسمانی کھیل، ملٹی میڈیا، بیرون خانہ تفریحی تعلیمی ٹور، ہم نصابی سرگرمیاں اختیار کرنا، بزم ادب، کوئز پروگرام اختیار کرنا، بزم اخوت اختیار کرنا، لائبریری کا صحیح استعمال کرنا، تحریری مہارتیں، اہم ایام پر تربیت، محلے کے لیے خدمات، رضاکار طلباء کو تیار کرنا، یہ فراغت کا بہترین استعمال ہے. اسی طرح زندگی کی مہارتیں سمجھائیں، ٹائم مینجمنٹ کیا ہوتا ہے، نیند کو کتنا وقت دینا چاہیے، کام کو کتنا وقت دینا چاہیے، تفریح کے اوقات کتنے ہوں، تعلیم کے اوقات کتنے ہوں. ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے کام جو ضروری ہوتے ہیں ان کو منٹوں پر تقسیم کریں. پروجیکٹ مینجمنٹ ضروری ہے، یعنی زندگی کا سب سے بڑا ہدف کیا ہو، پھر اس کے لیے سالانہ ہدف کیا ہو، ماہانہ ہدف کیا ہو، ہفتہ وار ہدف کیا ہو، یومیہ ہدف کیا ہو. پیسوں کا نظم و نسق ضروری ہے. جیب خرچ کو منظم کرنا چاہیے. پیسے کیسے خرچ کرنے ہیں، کہاں خرچ کرنے ہیں، بہتر استعمال کیسے ہے. زندگی کی دیگر مہارتیں سمجھنا ضروری ہیں. ابلاغی مہارتیں، معاشرتی مہارتیں، ادراکی مہارتیں، زندگی کا نظم و ضبط، انتظامی مہارتیں، یہ ساری چیزیں مل کر
اخلاقی تربیت کہلاتی ہیں. اسے عملی تربیت بھی کہتے ہیں. ایمانی تربیت ذہنی تربیت ہوتی ہے اور علمی تربیت ہوتی ہے، جبکہ اخلاقی تربیت یہ عملی تربیت ہوتی ہے. تو یہ تربیت کی دوسری قسم تھی. اور ان ساری چیزوں کو جب اختیار کریں تو ایک بہترین نیک مومن بچہ بھی تیار ہوتا ہے، جو اپنی ذات کے لیے بھی مفید ہے، اپنے والدین کے لیے بھی مفید ہے، اپنے ماحول اور معاشرے کے لیے مفید ہے. تو یہ اخلاقی تربیت تھی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.